اور پھر اور بھی حدیث ہے کہ شیطان اس دن، کل کے دن، یعنی حدیث میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن سے زیادہ کسی اور دن شیطان کو ذلیل اور رسوا اور پریشان نہیں دیکھا گیا. سب سے زیادہ شیطان جس دن پریشان ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کا یہ دن ہے، کل کا یوم حج ہے. کیوں؟ تو آگے 2 وجہ اس کی بتائی ہے. ایک تو وہ نزول رحمت کو دیکھتا ہے کہ اتنی رحمت اللہ نازل کر رہا ہے عرفات کے دن، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یہ شیطان کی پریشانی انتہا ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ کسی دن اس کو پریشان نہیں دیکھا گیا. تو فرمایا کہ ایک تو نزول رحمت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک یہ وجہ ہے اس کی. اور دوسری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجاوز دیکھتا ہے. تجاوز کا مطلب ہے اللہ کا درگزر کرنا دیکھتا ہے کہ اللہ اتنا درگزر کر رہا ہے اپنے بندوں سے، اتنی معافیاں دے رہا ہے. تو شیطان کی پریشانی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اتنی معافی جب مل رہی ہے تو پھر میری کوششیں کام نہیں، ساری میری تو ساری کوششیں بیکار ہو گئی. تو یہ اتنا تجاوز سیئات، یعنی درگزر برائیوں گناہوں سے، اور اتنا نزول رحمت. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. پھر جب اس میں جمعہ پلس ہو جائے، ابھی اگلی بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو یوم عرفہ ہے، چاہے کوئی سا بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، کوئی بھی ہو. لیکن اگر جناب جمعے کا دن جمع ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برکتیں دگنی ہو جاتی ہیں، ڈبل ٹرپل، اور نہ جانے کتنی ہو جاتی ہیں. ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے سمجھنے سمجھانے کے الفاظ ہیں نا، ڈبل ٹرپل اور وغیرہ، یہ ہمارے پیمانے ہیں. اللہ کا تو کیا معاملہ ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے لفظوں میں. جمعہ کا دن اگر یوم عرفہ پلس ہو جائے، اسی لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ اکبری حج کہتے ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ بھائی یہ اکبری حج وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، جمعے کا دن آ بھی گیا تو کیا ہو گیا، حج اکبر کوئی خلق سے کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں. اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کی علماء نے کچھ وجوہات لکھی ہیں کہ ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اپنی مبارک زندگی کا آخری حج اور اہم ترین حج، جس میں خطبہ حجۃ الوداع حضور نے ارشاد فرمایا، وہ بھی جمعے کے دن تھا. تو یوں جن حاجیوں کو پوری اس زندگی میں جب کبھی جمعے کا حج مل جائے گا تو انہیں عین سنت نبی نصیب ہو جائے گی. یعنی ویسے تو حج میں تو جس دن بھی حج مل جائے حضور کی وہ سنت پر عمل ہوگا، لیکن اگر دن بھی میچ کر جائے تو اللہ اکبر، پھر تو جمعے کی برکت بھی، حضور علیہ السلام کی سنت بھی جمع ہو جائے گی اور یوم عرفہ بھی جمع ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق اس پر بڑا فخر کرتے ہیں. کسی یہودی نے کہا کہ آپ لوگوں پر، مسلمانوں کے لیے جو ایک آیت آئی ہے، اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم تو بڑے خوش ہوتے، عید کا دن بنا لیتے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت وہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری تھی، جس میں اللہ نے فرمایا 6 پارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. حضرت عمر سے وہ یہودی کہہ رہا ہے یہ آیت اگر ہمارے اوپر اترتی تو ہم تو جناب بڑے خوشی سے پھولے نہ سماتے، عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم تو خیر کیا عید کا دن اس کو بناتے، ہمارے لیے تو اللہ نے اس دن 2 عیدیں جمع فرما دی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک تو یوم عرفہ تھا، یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ایک جمعے کا دن تھا، یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حج جمعے کے دن آ جائے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو ایک دن یا ایک عید کنسیڈر نہیں کرتے، بلکہ 2 عیدیں شمار فرما رہے ہیں. یوم عرفہ بھی ہے، یوم جمعہ ہے. فرمایا اللہ نے ہمیں جناب 2 عیدیں دی ہیں، اسی لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں یا اکبری حج کہتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے، عام حجوں سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اچھا، ہم دور و دراز رہنے والے لوگ جو حج میں شامل نہیں ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں یا کہیں بھی اور ملک میں ہوں، تو ان کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو یوم عرفہ کہا جاتا ہے وہ ہمارے حساب سے جو یہاں 9 ذی الحجہ ہوگا وہ وہی ہوگا، یعنی ہفتے کا دن. پاکستان میں چونکہ جو بقرعید جو ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں، جو تاریخیں چل رہی ہیں وہ ایک دن کا فرق ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں جو 9 ذی الحجہ آئے گی ہفتے کے دن. ہم بے شک کل کا دن اور آج کی رات دعاؤں کے اعتبار سے یہی اہم ہے. دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے جو کہا جاتا ہے کہ عرفہ کے دن یا یوم عرفہ کے اعتبار سے اللہ پاک جو ہے نظر کرم فرماتا ہے، اس اعتبار سے تو شب جمعہ ہے اور جمعے کا دن ہے. فضیلت اہمیت یہی ہے. مگر میں جو بات عرض کر رہا ہوں ہفتے کے دن کی، وہ روزے کے اعتبار سے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے وہ حاجیوں والا 9 ذی الحجہ یا ہمارا والا 9 ذی الحجہ، یہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی روزوں کی فضیلتیں آئی ہیں وہ ہر ملک کے اعتبار سے ہے، یعنی اس ملک میں اسلامی تاریخ جب بھی وہ آئے گی تو اس اعتبار سے. جیسے عاشورہ کی ایک مثال لے لیں، 10 محرم، تو وہاں پر حضور نے یہ 10 محرم کی فضیلت مدینہ منورہ میں بیان فرمائی.
تو اب سارے لوگ بآسانی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 10 محرم ہر ملک میں جب 10 محرم آتی ہے تو اس روزے کی فضیلت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مدینے میں جب 10 محرم ہوگی تو ہم یہاں 10 محرم کا روزہ رکھیں گے, نہیں, یہاں 10 محرم ہوگی. اسی طرح 9 ذی الحجہ اور جو بھی ذی الحجہ کے دن ہیں وہ اپنے اپنے وطن کے اعتبار سے, تو روزے کے اعتبار سے پاکستان میں ہفتے کا دن ہے 9 ذی الحجہ, لہٰذا وہ روزہ افضل ہے. ویسے تو پورے 9 دن بڑے افضل ہیں روزے کے, یکم ذی الحجہ سے لے کر, اور کل صبح 8 ذی الحجہ ہے کیونکہ آج 8ویں شب لگی ہے پاکستان میں, تو 8 ذی الحجہ اور ہفتے کو 9, یہ 9 روزے بڑے افضل ہیں. ان میں کوئی ایک روزہ بھی رکھنا چاہے تو رکھنا چاہیے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یا 2 رکھنے پڑیں گے, تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک بھی رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ محرم میں بھی یہی سوالات کرتے ہیں کہ 9 محرم اور 10 دونوں رکھنے ضروری ہے یا ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, ایک بھی رکھ سکتے ہیں. شریعت میں کوئی ایسی سختیاں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ان نفلی کاموں سے رک جائیں یا ان پر بوجھ بن جائے اور وہ نہ کر پائیں. شریعت میں ان نفلی معاملات میں آسانیاں ہیں, نفلی کاموں, ٹھیک ہے, آسانی کا جو لفظ ہے وہ ان نفلی چیزوں کے ساتھ ہے, اس میں اللہ نے آسانیاں رکھی. لہٰذا